تو جس طرح نبی سے نبوت جدا نہیں ہوتی، اسی صورت سے امام سے امامت جدا نہیں ہوتی. امام بچپنے کے عالم میں بھی امام ہے، کمسنی کے عالم میں بھی امام ہے، لڑکپن کی منزل میں بھی امام ہے، نو عمری میں بھی امام ہے، نوجوانی میں بھی امام ہے، جوانی میں بھی امام ہے، ادھیڑ عمر میں بھی امام ہے، بڑھاپے میں بھی امام ہے، زندگی کے ہر لمحے میں امام ہے. مگر امامت کی ذمہ داریاں جب ایک امام سے عملی طور پہ اس کے رحلت کے موقع پر، اس کی شہادت کے موقع پر منتقل ہو کر دوسرے امام تک آتی ہیں، تب وہ عملی طور پہ زمانے کا امام بنتا ہے. اور آج کی یہ شب ہمارے دن جو گزرا ہے، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ. چنانچہ ایک عظیم تاریخ اسلام کا المیہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب امامت کی ذمہ داریاں اس امام تک منتقل ہوئی ہیں جو اللہ کے حکم سے پیدائش کے وقت سے لے کر آج تک پردہ غیب میں ہے. جب تک غیبت صغریٰ کا سلسلہ تھا، مختصر لمحات اور مختصر اوقات کے لیے امام نظروں کے سامنے آئے یا اپنے نائبین کے وسیلے سے مومنین سے رابطہ رکھا. پھر بعد غیبت کبریٰ کا تو یہ وہ امام ہے جو غیبت کے پردے میں، اور اب امامت آخری منزل میں ہے. اب اس کے بعد کوئی دوسرا امام نہیں ہوگا، لہذا وہ سارے کے سارے وعدے جو پروردگار عالم نے کیے ہیں وہ اسی امام کے توسط سے پورے ہونا ہے. هو الذی بعث رسولہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سب سے بڑا وعدہ یہ کہ اس نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان عالم پر غلبہ عطا کرے. غلبہ کیسے عطا ہوگا؟ جب تک اس دین کی اساس پر، اس دین کی بنیاد پر ایک عالمی حکومت نہ تشکیل پا جائے اور کائنات اس دین کی عظمت اور اس دین کی برتری اور اس کی حقانیت کا جلوہ نہ دیکھ لے. چنانچہ یہ وہ وعدہ ہے جو ابھی پورا ہونا باقی ہے، اور یہ وعدہ پورا ہوگا تو اسی امام کے توسط سے پورا ہوگا. ایک سماعت پڑھ دے بر محمد. میں اس آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو فرائض اور ذمہ داریوں کی کر رہا تھا کہ حقیقتاً یہی وہ فرائض ہیں، یہی وہ ذمہ داریاں ہیں جن کی ادائیگی انسان کو متقی، پرہیزگار اور پاکیزہ نفس بناتی ہے، جس کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد کہ اعمل بفرائض اللہ تکن اتقی الناس. اللہ کے جانب سے عائد کیے جانے والے فرائض پر اور ذمہ داریوں کو پہچانو اور ان پہ عمل کرو، اس کے نتیجے میں تم دنیا کے متقی ترین اور پاک و پاکیزہ شخص بن جاؤ گے. پیغمبر کا ارشاد. تم ذمہ داریوں کی گفتگو تھی، اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک بنیادی ذمہ داری کا میں نے تذکرہ کیا جس کے بعض جزوی پہلوؤں کی طرف کل کی مجلس میں اشارہ تھا، اور آپ مجھے بات کو مزید آگے بڑھانا ہے، لیکن انہی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری کا اور بھی تذکرہ کرنا ہے، اور وہ آج کے موضوع سے مربوط ہے. عزیزان محترم، یہ گفتگو ہم اور آپ ایک ایسے ماحول میں کر رہے ہیں ذمہ داریوں کی جب پوری کائنات میں بڑے عظیم پیمانے پر تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اور ایک کے بعد ایک انقلابات نمودار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اتفاق سے ہم اور آپ جس زمانے میں، جس دور میں، جن صدیوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دور، یہ زمانہ انقلابات سے بھرا ہوا ہے. ہر سطح پر، ہر اعتبار سے، ہر منزل میں آپ کو کوئی نہ کوئی انقلاب دیکھنے کو ملے گا. سیاسی انقلابات بھی دیکھنے کو ملیں گے، سماجی انقلابات بھی دیکھنے کو ملیں گے، حکومتی انقلابات بھی دیکھنے کو ملیں گے، مذہبی انقلابات بھی دیکھنے کو ملیں گے، اخلاقی انقلابات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، سماجی انقلابات بھی ہر سطح پہ آپ کو انقلاب نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دے گا. دنیا اور کائنات جن تبدیلیوں کے دور سے گزر رہی ہے، اسے وہ لوگ کہ جو دین کے، مذہب کے حقیقی تصور سے محروم ہیں، جن کے سامنے دنیا کا کوئی خاص کانسیپٹ نہیں ہے، وجود کا، دنیا کا، کائنات کا، عاقبت کا، آخرت کا کوئی خاص تصور نہیں ہے، وہ ان تبدیلیوں کو شاید اتفاقیہ پیش آنے والے واقعات کا ایک تسلسل سمجھتے ہوں گے،
اور اسے کسی خاص نظر سے نہ دیکھتے ہوں گے، لیکن ہم اور آپ جو ایک محکم اور صحیح آئیڈیالوجی کے ماننے والے، اسلام جس کی بنیاد سچے اعتقادات پر استوار ہے جو عقل و فطرت کے مطابق ہے، اور اس کے بعد مکتب اہل بیت کہ جس میں ہر چیز کے سلسلے میں ایک ٹھوس اور محکم نظریہ دیا گیا ہے۔ تم اپنے وجود کے سلسلے میں کس کانسیپٹ کے مالک ہو سکتے ہو؟ کائنات کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اس دنیا کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ زندگی کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اس دنیا کے بعد کوئی عالم ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ تمہیں اپنی زندگی کے سلسلے میں کن فرائض کو انجام دینا اور بجا لانا ہے؟ اجتماع کے سلسلے میں تم پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور خاندان کے سلسلے میں کون سی؟ اسلام اور ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز کے سلسلے میں ایک خاص اور مستحکم ویو اور نظریہ ہمیں عطا کیا ہے۔ لہذا یہ انقلابات، یہ تبدیلیاں دنیا والوں کے نقطہ نظر سے کچھ نہ ہوں، یا اسے وہ اتفاقیہ واقعات کا ایک مجموعہ سمجھتے ہوں، یا اسے کسی اور دوسرے مادی پہلو سے دیکھتے ہوں، لیکن ہمارے نقطہ نظر سے ہمیں معلوم ہے، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم غدیر والے ہیں، ہم کربلا والے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ انقلابات اور یہ تبدیلیاں اس کائنات کو، اس زمانے کو کس طرف لے جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کون سے حالات مستقبل قریب میں پیش آنے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا، شاید اسے ایک اتفاق کوئی سمجھے کہ 11 فروری کو اسلامی انقلاب بھی کامیاب ہوا، وہ اسلامی انقلاب جس نے لوگوں کے ذہن و دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھا، اس ترقی یافتہ دور میں بھی سوئے ہوئے تمام انسانوں میں بیداری پیدا کی، اور ایسی بیداری پیدا کی کہ انسان اپنے مقصد حیات کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ مظلوم، پسماندہ، کمزور اور محروم طبقے میں اور پسماندہ اقوام میں یہ جرأت تھی کہ وہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ تمہیں ہمارا استحصال کرنے کا حق کیا ہے۔ اس سے پہلے کس میں یہ جرأت تھی؟ کون سوچ سکتا تھا کہ مشرق و مغرب کی یہ بڑی بڑی طاقتیں ان سے کوئی مورچہ مول لے سکتا ہے؟ لیکن عزیزان محترم، یہ انقلاب اسلامی کی دین تھی۔ کون سا انقلاب؟ وہ انقلاب کہ جو غدیر کے پرچم کے نیچے آیا۔ وہ انقلاب جو کربلا کے پلیٹ فارم سے انٹروڈیوس ہوا، یہ انقلاب کسی ایک خاص ملک کا انقلاب نہیں ہے۔ اگر اس انقلاب کو وہ قوم اپنی قومیت کی بنیاد پہ منعقد کرتی، برپا کرتی، تو یہ اس قوم کا انقلاب ہوتا، لیکن اس انقلاب کی بنیادیں قومیت پہ استوار نہیں ہیں، نیشنلزم پہ نہیں رکھی گئی ہیں، بلکہ اس کی بنیادیں قرآن پہ استوار ہیں، اسلام پہ استوار ہیں، ارشادات اہل بیت پہ استوار ہیں، غدیر کے تصور ولایت پہ استوار ہیں، کربلا کے پیغام پہ استوار ہیں۔ لہذا جہاں جہاں انسان دنیا میں پایا جاتا ہے، جس کا غدیر سے واسطہ ہے، جس کا کربلا سے واسطہ ہے، یہ انقلاب ہر اس شخص کا انقلاب۔ تو وہ عظیم انقلاب جس نے قوموں میں جرأت پیدا کی، لوگوں کو بیدار کیا، اور چونکہ اسلام کے پلیٹ فارم سے آیا تھا، لہذا مسلمانوں میں دینداری کی لہر پیدا ہوئی، غیر مسلمین میں بھی مذہبیت کی لہر دوڑ گئی۔ غیر مسلم بھی یہ سمجھے کہ ہمارے مذہب میں بھی شاید یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ ہم مذہب کی بنیاد پہ حکومت تشکیل دیں۔ لہذا آپ دیکھیں، ہندوستان جیسے سرزمین پر جو ہندوؤں کے شدت پسند گروہ ابھر کے سامنے آئے، انہوں نے بھی مذہبی حکومت کی بات کرنا شروع کر دی، درحالے کہ اگر مذہبی حکومت کوئی دین تشکیل دے سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام میں مذہب انسان کی زندگی کو افیون کی گولیاں دے کے سلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام نظام حیات لے کے آیا ہے۔ لہذا
اسلام کی خصوصیت. تو آپ دیکھیں کہ بیداری کی لہر کہاں. کل ہم انہی ملکوں میں, اسی مغرب میں کھل کے فخر سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے تھے. آج جو ہم آزادی کے ساتھ اسلامی شعائر بجا لاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, عید کی نماز ادا کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے شعائر, یہ ساری عزاداری اور یہ سارے کے سارے اجتماعات جو آج ان ملکوں میں دھوم دھام سے علن اعلان ہو رہے ہیں, میڈیا کے کیمرے کے سامنے ہو رہے ہیں, عزیزان محترم, یہ صدقہ ہیں اسی اسلامی انقلاب. اس میں کسی طرح کی دو رائے نہیں ہے, لہذا ہمیں اس کو پہچان. تو اللہ نے اس انقلاب کو کامیاب کیا. تو پیشرو کون ہوئے؟ کربلا والے. پیشرو کون ہوئے؟ غدیر والے. اب اس سے لہریں پوری کائنات میں مذہبیت کی دوڑیں اور دبی ہوئی پسماندہ قوموں میں اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف جذبات بیدار ہونا شروع ہوئے. امام خمینی نے جو فرمایا تھا کہ میں اس انقلاب کو صادر کروں گا, ایکسپورٹ کروں گا, لوگ یہ سمجھے کہ انقلاب بھی کوئی جیولری ہے جسے کسی کارٹون میں یا کسی باکس میں رکھ کے ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا جائے گا. نہیں, انقلاب تو اصل میں فکروں کی تبدیلی کا نام ہوتا ہے. انقلاب تو اس میں تغیر درونی کے مشن کا نام ہوتا ہے. انقلاب تو اس میں باطن کی تبدیلی کا نام ہوتا ہے. انقلاب تو اس میں فکروں کے بدلنے کا نام ہوتا ہے. چنانچہ یہ وہ انقلاب تھا کہ ادھر زبان سے بات نکلی اور ادھر دنیا کے آخری گوشے تک قوموں کے ذہن میں پہنچ چکا تھا. سلام پڑھتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آج ہی کی تاریخ میں مصر کے پسماندہ اور محروم طبقے کی اور لوگوں کی بھی تحریک کامیاب ہوئی. اس کو دنیا اتفاق جانے میں تو ہم تو الہی اہتمام کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. الہی اہتمام کا ایک حصہ سمجھتے ہیں. 11 فروری کی تاریخ اس اسلامی انقلابی کامیابی کی تاریخ, اور یہ تاریخ اس کی کامیابی, لیکن بڑے اچھے نقطے کی طرف کسی نے اشارہ کیا. عزیزان محترم, ہمارا درہ امتیاز یہ ہے کہ دنیا بغیر قائد و رہنما کے رہے تو رہے, لیکن ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کبھی بغیر ہادی کے, بغیر رہنما کے نہ چھوڑا ہے, نہ کل تھے, نہ آج ہے, نہ کبھی رہیں گے.